اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر کہ انہوں نے کس طرح ان کے جو اہلکار کس طرح ججز کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، کس طرح عدالتی امور میں مداخلت کرتے ہیں اور کس طرح من پسند فیصلے لینے کے لیے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس خط کے اندر بہت اہم کچھ واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں ایک جو کیس ہے اس کی طرف اشارہ کیا جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں ان کا ایک کیس ہے کہ جو 3 ممبر بینچ جس کو سن رہا تھا ان کی نااہلی کے حوالے سے، اور 2 ممبرز جو تھے اس بینچ کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان ججز کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ ان میں سے ایک جج صاحب جو تھے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ انتہائی تشویشناک حالت میں ان کو اسپتال داخل ہونا پڑا۔ اسی طرح ایک اور جو بڑا افسوسناک واقعہ جو اس خط میں لکھا گیا ہے کہ جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا ایجنسیز کی طرف سے، اور ان کو اغوا کرنے کے بعد ان کو اوپر بہت برے طریقے سے ٹارچر کیا گیا، اور پھر میڈیا کیمپین کے ذریعے جج کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج تھے ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی دائر کیا گیا ان کو بلیک میل اور پریشرائز کرنے کے لیے۔ شکایت کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک جج کی طرف سے کہ ان کی رہائش گاہ پر جاسوسی کے آلات اور کیمرے برآمد ہوئے ہیں جس میں ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت کی گئی، ان کے اہل خانہ اور ان کی خواتین کی پرائیویسی کو بریچ کیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو ایک جج صاحب نے اس خط کے اندر اس کو تحریر کیا ہے، اور اس واقعے کی اطلاع اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے کی اطلاع جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دی گئی لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا اور اس کو بالکل اناٹینڈڈ چھوڑ دیا۔ ایک اور واقعہ جو اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح یہ جو اہلکار ہیں وہ ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت کرتے ہیں، ٹیکس کا ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرح وہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کے جو ججز ہیں سیشن ججز ایڈیشنل سیشن ججز ان کو کس طرح بلیک میل کرتے ہیں۔ ان کے گھروں کے اندر کریکرز کا ذکر کیا گیا اس خط کے اندر کہ ججوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جو کریکر دھماکے کیے گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سارے واقعات ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس میں کتنی مداخلت ہے ان غیر جمہوری قوتوں کی، اسٹیبلشمنٹ کی، اور خاص طور پہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور کوئی ان کے ہاتھ روکنے والا نہیں ہے۔ تو یہ، اور ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر ڈکلائن ہے، ہماری جوڈیشری 126 میں 127 نمبر میں ہے، اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ واقعات بھی ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جوڈیشری میں اگر کوئی ججز اس طرح کے ہیں جو بعض امیر ججز ہیں تو ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ لیں تو بطور عہدیدار بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جو اچھے ججز ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں یا ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کو یا تو ان سے کام وڈرا کر لیا جاتا ہے، جیسے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بڑا برا کردار رہا، ہمارے سامنے آیا ججز کو وکلا کو تقسیم کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے جو جوڈیشری کی کارکردگی ہے، دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ مداخلت ہے ہمارے عدالتی نظام کے اندر، اور اس وجہ سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی بری طرح پامال ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ انہوں نے ان تمام واقعات کا ذکر بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کیا، لیکن ہمیں واقعی اس بات کا بہت افسوس ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے مجرمانہ کردار ادا کیا، مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی، اور وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جانا چاہیے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان قوتوں کے جو ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، اس لیے انہوں نے جو بار بار ان کو جو ان کی ذمہ داری تھی بطور سربراہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ تو یہ ان کے خلاف بالکل ریفرنس جانا چاہیے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے، بلکہ گزشتہ جو ہمارے ٹینیور میں پہلے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ جب ان کو ان معاملات کا پتہ چلا تھا تو ان جج صاحبان کو چاہیے تھا، چیف جسٹس پاکستان جو اب کا جسٹس قاضی فائز ہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیتے۔ 14 فروری کو ان کو خط لکھا گیا جس میں تمام واقعات کو ان کے گوشت گزار کیا گیا، لیکن انہوں نے بھی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے تو خود یہ تمام چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے، انہوں نے تو خود ججمنٹ دی، دھرنا کیس میں انہوں نے نشاندہی کی ان قوتوں کی جو غیر جمہوری کردار ادا کر رہی ہیں، ملک کے جو جمہوری عمل میں مداخلت کرتی ہیں اور جو جمہوریت کے خلاف کام کرتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایجنسیز کے کردار پہ بات کی، اور جسٹس جو شوکت عزیز صدیقی والا کیس ہے اس میں بھی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں
ڈیکلریشن نہیں چاہیے. جو ان کا عہدہ ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہ عملی اقدام کر کے ان لوگوں کے قانون کے دائرے میں لائیں جو قانون سے باہر کسی بھی طرح پاکستان کے آئین کو توڑتے ہیں یا پاکستان کے قانون کو توڑتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے وابستہ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں, لیکن تمام لوگ جو آئین اور قانون کی نظر میں برابر ہیں ان کو اس کٹہرے میں چیف جسٹس پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ اس کٹہرے میں ان کو لے کر آتے اور ان کے خلاف کارروائی کرتے. سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور پاکستان کے وکلا کی طویل جدوجہد کے بعد اور پاکستان کی جمہوری جو قوتیں ان کی جدوجہد کے بعد آج ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے کہ جوڈیشری کے اندر سے ہی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا پاکستان کے جوڈیشری نے آزاد ہونا ہے یا انہوں نے انہی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل کے انسانی حقوق کو پامال کرنا ہے, جمہوریت کو کمزور کرنا ہے. تو اگر تو اس خط کے خلاف آئینی اور قانونی کارروائی کی جاتی ہے, قانون کے دائرے میں ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جو ذمہ دار ہیں عدلیہ میں مداخلت کرنے کے, من پسند فیصلے لینے کے لیے, ججز کو بلیک میل کرنے والے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ بہت اہم اس کے آزادی کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا یہ فیصلہ. لیکن اگر اس کے اوپر آج پھر کمپرومائز کر لیا جو ہومیوپیتھک فیصلہ آیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی نہ صرف جوڈیشری بلکہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا. تو میں بڑی اہم چیز جو سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ججز کے گھر میں مداخلت کی گئی, جس طرح سینکٹیٹی کو وائلیٹ کیا گیا, جو پرسنل ایک پرائیویسی کو بریچ کیا گیا, خواتین کے حوالے سے جو ویڈیوز بنی ہیں, میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے جو پوری دنیا میں ہمارے لیے افسوس کا مقام اور شرم کا مقام ہوگا. تو اس کے اوپر جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو جو کرمنل لا ہے اس کے تحت بھی سزا دی جائے. اس کے علاوہ ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان سب واقعات کے اوپر جو سپریم کورٹ ہے اس کو چاہیے کہ یہ ایک اوپن پروسیڈنگز کریں, اور اوپن پروسیڈنگز کے اندر تاکہ پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چلے اور جو لوگ اس گھنونے کام میں ملوث رہے ہیں ان کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ ایک اوپن ٹرائل ہو تاکہ جس کی فیئرنیس کو انشور کیا جائے, کیونکہ معاملات اس طرح کے ہیں اگر یہ سیکرٹ ٹرائل ہوگا یا پبلک ایکسیس سے باہر ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ اس معاملے میں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. دوسری بات یہ کہ جو اس خط کے اندر ہی لکھا گیا ہے کہ جو جوڈیشل کانفرنس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں اس میں ڈیلیبریشنز ہونی بھی چاہیے, اور یہ صرف یہ نہیں کہ 17 یا 16 ججز سپریم کورٹ کے یا 15 ہیں ججز وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں. اس میں تمام پاکستان کی جوڈیشری, جس میں خاص طور پہ جو ہائی کورٹس ہیں تمام پروونسز کے, فیڈرل اسلام آباد کے جو ججز ہیں, مطلب ان سب سے ڈیلیبریشنز بھی ہونی چاہیے اور ونس فار آل یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے ترقی کی طرف جائے اور پاکستان میں رول آف لا جو ہے اس کو انشور کیا جا سکے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.